بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج 11 مارچ 2022 ہے۔ صبح کلاس میں ہم نے جو ہے وہ دیر پلس بی کا استعمال سیکھا پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر میں۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ پاسٹ میں جو ہے وہ جب واحد کے لیے دیر کے ساتھ کوئی چیز لگائیں گے تو ہیلپنگ ورب لگائیں گے تو اس کو واز لگائیں گے، جب جمع کے لیے لگائیں گے تو ور لگائیں گے، اور جب پریزنٹ کے لیے استعمال کریں گے تو دیر کے ساتھ اگر واحد ہمارے پاس آگے ناؤن آ رہا ہے یا جس چیز کی موجودگی بتائی جا رہی ہے وہ آ رہا ہے تو ہم از لگائیں گے، اور جب جمع آئے گا تو ہم آر لگائیں گے۔ فیوچر میں ہم ول بی اور شیل بی کا استعمال کریں گے۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دیر جو ہے وہ کسی چیز کی موجودگی اور نشاندہی کرنے کے لیے ہے، لیکن ہم اس کے لیے اشاروں کا استعمال نہیں کرتے۔ جو آج کی ہماری ریویژن تھی اس میں ہم نے پڑھا کہ دس اور دیٹ کے بارے میں۔ دس جو ہے اس کو یہ یعنی کہ اس کے لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ، اور دیز جو ہے وہ جمع کے لیے، جمع یہ کے لیے، دیٹ دور کے اشارے کے لیے یعنی کہ ہم اسے وہ کہتے ہیں، دوز اس کی جمع کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے ملکیت پڑھی جس میں ہمارے پاس ہیز، ہیو، ہیڈ، ول ہیو اور شیل ہیو تھا۔ جب ہم کسی کی ملکیت بتاتے ہیں تو ہم اس کو کیسے بتاتے ہیں اور کن الفاظ میں بتاتے ہیں وہ ہم نے پڑھا، اور اس کو ہم نے ریوائز کیا۔ ہمارے اس میں کوشچن آنسر ہوئے، اور ویری گڈ ایفرٹ بائی یو، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے ان تمام سوالوں کے بہترین اور اچھے طریقے سے جواب دیے۔ آپ کی جو کارکردگی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ تو آج ہم چلتے ہیں آج کے کام کے لیے۔ جو کلاس ورک میں نے آپ کو دیا تھا، جو ہم نے کلاس میں کیا، اور پھر جو ہوم ورک آپ کو دیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ جو ہمارے پاس دیر پلس بی کے استعمال کے لیے ہے، بازار میں بہت سے لوگ ہیں۔ تو ایز یوزول جیسے ہم نے سیکھا تھا، ہم نے اپنے دماغ کو جو ہے وہ صحیح انفارمیشن دینی ہے، کیونکہ ہم ابھی شروع کے پروسیس میں ہیں، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو جو ہماری انفارمیشن جو ہے وہ دماغ کو جتنی صحیح طریقے سے جائے گی، سٹیک طریقے سے جائے گی، اتنا ہی جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے اس کو کر سکیں گے۔ تو ہم پہلا جملہ ہے بازار میں بہت سے لوگ تھے، تو ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ وہاں بازار میں بہت سے لوگ تھے۔ تو جب ہم وہاں کی انگلش کریں گے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے دیر آئے گا، تو اس کے بعد دیر پلس بی، تو ہم کہیں گے وہاں، وہاں تو ہم دیر لکھیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ جملہ بیٹھ جائے گا۔ تو جب بھی کبھی ہمارے سامنے اس طرح کے جملے آئیں گے یا کبھی ایگزام میں ہمارے سامنے اس طرح کے جملے آئیں گے تو ہم انہیں آسانی سے جو ہے وہ پرسیو کر سکیں گے، اور آسانی سے جو ہے وہ ان کو حل کر سکیں گے، اور پیپر میں اچھے نمبر ہمارے آ سکتے ہیں۔ جملوں کی پہچان بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہم جو ہے اردو سے یا پنجابی سے یا مواتی سے جو ہے وہ انگلش کی جانب جا رہے ہیں، تو تھوڑی بہت مشکل بالکل ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی انسلٹ والی یا بےعزتی والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایکسنٹ صحیح نہیں ہے، اگر آپ لفظوں کو صحیح پروناؤنس نہیں کر پا رہے، کوئی ایشو نہیں ہے بھائی، میرا اپنا لہجہ نہیں ٹھیک ہو، نہ ہی میری اپنی پروننسیشن ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ہنستے ہیں، تو آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی۔ تو جب ہم وہاں بتائیں گے کہ دیر ور، تو ہم لگائیں گے دیر وہاں پر ہیں، کیا ہے، تھے۔ تو جب ہم پاسٹ پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ تھے کے لیے ہمارے پاس واحد کے لیے اور جمع کے لیے انگلش کیا ہے، تو ہمارے پاس واز واحد کے لیے ہے اور ور جمع کے لیے، تو لوگ جمع ہے تو اس لیے ہم ور لگائیں گے۔ اور اس کے بعد موجودگی کن لوگوں کی بتائی جا رہی ہے، بہت سے لوگ، تو ہم لگائیں گے دیر ور مینی پیپل، اور یہ لوگ ہیں کہاں، بازار میں، ان بازار۔ تو یہ ہمارا جملہ جناب ہو گیا کمپلیٹ۔ اگلے جملے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ باغ میں درخت ہیں، تو ہم نے اپنے دماغ کو کیا بتانا ہے، ایز پر پریکٹس۔ اس کو بعد میں ٹھیک کر لیں گے، بھول جائیں گے، ہمیں اس ساری محنت کی، سارے تگوں کو دو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہم اپنے دماغ کو کیا بتائیں گے، وہاں باغ میں درخت تھے، تو جب وہاں بتائیں گے تو ہم لگائیں گے دیر، اور ہیں لکھا ہوا ہے تو آر ہے جمع کے لیے ہمارے پاس، تو ہم لگائیں گے آر، دیر آر۔ تو وہاں پہ تھے کیا، ہیں کیا، ٹریز، درخت، تو یہ ہم نے لگا دیا۔ کہاں پہ ہیں یہ درخت، ان گارڈن، باغ کے اندر۔ تو اس طرح سے ہماری یہ جو ساری ترتیب ہے وہ سیدھی ہو جائے گی۔ تو اس سے اگلا جملہ ہمارے پاس ہے چھت پر پرندے ہیں، تو پرندے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ دیر کے ساتھ ہم نے آر لگانا ہے سب سے پہلے۔ پھر وہی بات، ہم نے اپنے دماغ کو کیا بتانا ہے، وہاں چھت پر پرندے ہیں۔ یہ اردو میں نہیں ہوگا لیکن ہم نے اپنے دماغ کو بتانا ہے پریکٹس کے لیے، تاکہ جب ایسا کوئی جملہ ہمارے سامنے پیپر میں آئے تو ہمارے دماغ میں پہلے سے ہی جیسے اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں، وہ مرض کے خلاف کام کرتی ہیں، تو ہمارے پاس جو ہیں وہ الفاظ ہونے چاہیے جو ان جملوں کو جو ہے وہ پروسیس کر کے ہمیں ان کی اینٹی باڈیز یعنی کہ اس کا آنسر ہمیں دے۔ تو
تو ہم کیا لگائیں گے؟ وہاں چھت پر پرندے ہیں، تو جب وہاں کی بات کریں گے تو دیئر آئے گا، تو کیونکہ یہ پرندے جمع ہے تو آر، اور ایک برڈ ہوتا ہے پرندہ اور زیادہ برڈز ہوتے ہیں پرندے، اور یہ پرندے ہیں کہاں پر؟ چھت کے اوپر ہیں، تو ہم اس کے لیے انگلش لگائیں گے آن دا روف۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جناب آج کے ہمارے جملے، یہ تھا آج کا ہمارا کام۔ اور اگلی جو بات ہے، جو آپ کے لیے ہوم ورک ہے، جو کل آپ نے میرے ساتھ کلاس میں آ کے ملنا ہے، وہ آپ کے پاس 4 جملے ہیں، باقی جملے آپ نے بنا کے لانے ہیں۔ آسمان میں ستارے ہیں، تو آپ نے کیا بتانا ہے اپنے آپ کو؟ بالکل صحیح، آپ نے بتانا ہے وہاں آسمان میں ستارے ہیں۔ اسی طرح بازار میں بہت رش ہوگا، تو ہم نے کیا بتانا ہے اپنے دماغ کو؟ ہم نے یہ بتانا ہے وہاں بازار میں بہت رش ہوگا۔ اگر یہ جملہ آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا، بالکل اڑانے دیجئے، کیونکہ ابھی ہم لرننگ پروسیس میں ہیں، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس چھوٹے موٹے مذاقوں کی ہم نے پرواہ نہیں کرنی۔ میرے بستے میں کتابیں ہیں، تو آپ نے کیا سوچنا ہے؟ وہاں میرے بستے میں کتابیں ہیں، تو آپ اس کو دیر کا استعمال کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اگلا جملہ جو ہے وہ آخری آپ کے ہوم ورک کا، وہ کیا ہے؟ میدان میں کافی بچے ہوں گے۔ تو پھر سے مجھے بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، آپ کہیں گے وہاں میدان میں کافی بچے ہیں، تو اس سے آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جملہ بنا سکیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک نئے لیسن کے ساتھ ہم کل کلاس میں بھی مل رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ ہوم ورک کر کے آئیں گے تو مزید ہم نئی چیزیں سیکھیں گے، اور اپنا کام جو آپ بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے کریں گے، اور ہم امتحان میں اچھے نمبر لیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔